محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، آج تک کے اسباق جو ہم پڑھا کرتے تھے وہ اکثر کشمیری میں پڑھا کرتے تھے۔ کافی دوستوں اور احباب کے اصرار کے بعد انشاءاللہ آج کے بعد حسب استطاعت اردو میں کیا جائے گا، کیونکہ کشمیری ہماری مادری زبان تھی، کافی آسان ہو جاتا تھا خود کے لیے بھی بولنا اور آگے والے کو بھی سمجھنا، لیکن کافی احباب کے اصرار کے بعد ہم نے یہ کیا کہ اردو کے بعد آج کے بعد اردو میں ہی ان اسباق کو، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق کو سبقوں کو ہم پڑھا کریں گے۔ محترم سامعین، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت اور اعمال میں نئی نئی بدعتیں ہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مختصر نہ کچھ عبادات رہ چکی تھی ان کے پاس، ان عبادات میں بھی کتنی نئی نئی بدعات انہوں نے قائم کی تھی، یہ بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ ننگا طواف کرنا کہاں سے شروع ہوا تھا، کیوں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو عرفات کے میدان میں توبہ طائب کیا جاتا تھا اس میں بھی کیا کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ میں جا کر وہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کل۔ اور قرآن مقدس کی طرف بھی کچھ آیتیں ہم نے پڑھی تھیں جن کے ترجمے بھی اور مختصر تفصیل بھی ہم نے پڑھی تھی، اور جو ان کی مالی آمدنی ہوا کرتی تھی اس میں جو خیرات وہ نکالتے تھے، صدقات وغیرہ نکالتے تھے، اس کے بارے میں بھی ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو آخر میں جو مشرکین مکہ الزام لگاتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ ہی دین ابراہیمی سے ہٹ کر ہو اور ہم ہی دین ابراہیمی پر، اس مذہب پر قائم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کا خالصتاً خلاصہ کیا گیا اور جواب دیا گیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، تو ان سب نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے حکم کے آگے سر جھکا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا تھا، یہ ہم نے کل تک سبق پڑھا تھا۔ لیکن آج کا جو سبق ہے قرآن پاک کا خالص اور صاف توحید کا اعلان۔ اب جتنا بھی مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہم نے واقعات ابھی تک پڑھے، جتنی یہ وقت گزرتا گیا اتنی ان میں شدت بھی آتی گئی اور قرآن مقدس کی طرف سے بھی صاف صاف اعلان آتے گئے۔ لیکن آج کا جو سبق ہے وہ قرآن پاک کا خالص اور صاف توحید کا اعلان ہے۔ مشرکین مکہ کے جو عقائد اور اعمال کی جو ذرا سی جھلک ہم نے پڑھی سیرت پاک میں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدس کتاب میں جواب دیے گئے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر کتنے برے عقائد تھے، مشرکانہ عقائد پائے جاتے تھے۔ اصل میں یہ مسلمانوں سے اس بات سے ناراض نہیں تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس بات سے بھی ناراض نہیں تھے کہ جو دین اسلام کا کام اس وقت چل رہا تھا، یہ ناراض اس بات سے کہ صرف ایک واحد کی اللہ کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے، ایک یکتا اللہ کی عبادت کیوں کی جا رہی ہے، اس کو معبود کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے 360 جتنے بھی بت ہیں، اس کے علاوہ جو اطراف میں ہم نے بت لگائے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اصل جھگڑا یہ تھا، اور یہ اس وجہ سے ناراض تھے کہ اور بسا اوقات نے مطالبہ بھی کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطالبہ بھی کیا تھا انہوں نے کہ آپ بھی ہمارے کچھ معبودوں کو مان لیں، ہم بھی آپ کے معبودوں کو مان لیں۔ لیکن یہ توحید کا ایک جو صاف اعلان تھا، اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان کیا گیا۔ ہم جو کلمے میں پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلا لفظ آتا ہے لا۔ جب یہ لا پڑھا جاتا ہے، الا اللہ بعد میں آتا ہے، لا کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی کوئی معبود اس برحق کے سوا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر شرک پر کس طریقے سے صلح کی جاتی تھی، اسی کے جواب میں قرآن پاک میں جو مختصر سی ایک چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے میں، سورۃ الکافرون جس کا نام ہے، جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، قل یا ایھا الکافرون، تم کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ما اعبد میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ مستقبل میں کبھی اس کی عبادت میں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور آخری آیت لکم دینکم ولی دین، صاف طور پہ
خلاصہ کر دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ صاف اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چھوٹی سی صورت میں کفار مکہ کی جانب دے دیا گیا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دو کہ اے ایُّهَا الْجَاهِلُونَ، کیا پھر بھی اے جاہلو تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، اس سب کے باوجود بھی جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوابات مل رہے ہیں اور میری کاوشیں جو لگی ہیں، اس سب کے باوجود بھی افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہلو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس برحق کی عبادت کو چھوڑ کر تمہارا شرک کرنے لگ جاؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا پھر بھی ہے جاہلو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسری کی عبادت بندگی کروں؟ آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سورۃ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں نے وحی کے ذریعے یہ دعوت دے دی ہے، وحی کے ذریعے یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم شرک کرو گے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ گے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جتنے بھی تمہارے اعمال ہیں سب کے سب غارت کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم یقینی طور پر سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ یہ صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیے جا رہے ہیں۔ اب جب دو آدمیوں میں جتنی تھوڑی بہت جب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو کبھی جب باتوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جب زیادتی ہو جاتی ہے پھر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا صاف اعلانات ہوتے جا رہے ہیں، آپسی ٹکراؤ بڑھتا جا رہا ہے، حق اور باطل میں تفریق ہوتی جا رہی ہے۔ اب عام بھی سمجھ رہا ہے کہ اب یہ تفریق آگے کوئی خطرناک موڑ لینے والا ہے۔ قرآن پاک کیوں نازل ہوا اور اس کا مقصد بیان کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ کتاب ہم نے آپ پر برحق نازل کی ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ بندگی خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ اور کہیں فرمایا سورۃ الزمر میں بھی قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، قُلْ إِنِّي، اور کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی نافرمانی اگر کروں گا، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست دن کے لیے مجھے عذاب کا اندیشہ رہے گا۔ ابھی اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں مشرکین مکہ کو، قل للہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، صاف اعلان کر دیا اب تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ اب تم جس کی چاہو اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کی گھاٹے کا سودا تو وہ لوگ کرنے والے ہیں، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہلی کو، اپنے گھر والوں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن ہرا دیں گے، ہرا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، کہ کھلا ہوا گھاٹا تو یہی ہے جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کیا کرتے ہو۔ اور سورۃ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے پیغمبر میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی شک کرتے ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، سن لو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر
جن کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ جن کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس برحق معبود کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم جو تمہاری جان کو قبض کرنے والا ہے، تمہاری روح کو قبض کرنے والا ہے، تمہارے سروں پر موت کی طرح منڈلانے والا ہے۔ یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں۔ وَأَنَّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھوں، اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور ہرگز ان کی عبادت مت کرنا جن ما لا ينفعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ نفع پہنچانے کے قابل ہے نہ نقصان پہنچانے کے قابل ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر یہ فعل پھر بھی اگر تم بفرض محال ایسا کر بیٹھو گے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کو جواب مل رہا ہے۔ اب ان آیت کریمہ میں توحید کس طریقے سے بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سبق کافی لمبا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے۔ ایک تو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے بالکل اعلان طور پہ کیا ان کے ساتھ مشرکین مکہ کے سامنے۔ کل ہم جو سبق پڑھیں گے پھر دنیا کے کاموں میں ان بتوں اور دوسری ہستیوں کی سفارش کے عقیدے کا جواب دیتے ہوئے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ان بتوں کا جو اصل عقیدہ ان کا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہماری سفارش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔